الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی یہ نشست مسلم شریف کتاب النکاح کا بیان ہے۔ مسلم شریف کا خصوصی درس، اور اس میں کتاب النکاح کے احادیث شریفہ کا بیان ہوگا، عبارت خوانی ہوگی، اس کے بعد ترجمہ ہوگا، اور یہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ان ریکارڈنگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر اور صحاح ستہ کے بشمول تقریباً حدیث اور فقہ کی تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام جاری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد تک حدیث شریف کا پیغام پہنچے، اور تاکہ امت احادیث شریفہ کو پڑھ کر، ان کو سن کر، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور پوری دنیا میں ایک امن کا ماحول قائم ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشحال رکھے جو میری کسی بات کو سنے اور اس کو یاد کر لے، اس کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے۔ الحمدللہ، یہ بشارت، یہ خوشخبری، یہ سعادت، یہ برکت، یہ فیضان ہر اس شخص کو ملے گا جو حدیث شریف کے کام میں مشغول ہے، چاہے وہ درس کے انداز میں ہو، تدریس کے انداز میں ہو، تعلیم کے انداز میں ہو، یا ریکارڈنگ کے ذریعے پوری امت تک جو اس کام کو پہنچانے کے لیے، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جو مالی اعتبار سے تعاون کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو اس کو سن رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو یہ احادیث شریفہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، اس کا درس دے رہے ہیں، تمام حضرات جو کسی بھی طریقے سے اس کام کو آگے بڑھانے میں کوشش کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، وہ تمام حضرات کے لیے یہ سعادت مندی ہے، یہ بشارت ہے ان کے لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سعادت دارین کے لیے دعا فرمائی ہے، خوشحالی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس بندے کو خوشحال رکھے جو میری کسی بات کو سنے۔ سبحان اللہ، آمین۔ تو آپ حدیث شریف کی عظمت اس سے معلوم ہو رہی ہے کہ یہ بندہ ابھی حدیث پر عمل نہیں کیا لیکن خالی حدیث بھی سن لیا تو اس کے لیے بشارت، سبحان اللہ، کیونکہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشحال رکھے جو میری کسی بات کو سن لے۔ آمین۔ احادیث شریفہ کا سننا اور سنانا بھی نعمت عظمیٰ ہے۔ سبحان اللہ، گویا کہ حضور علیہ السلام سے ایک روحانی علمی تعلق کا ایک بہترین ذریعہ احادیث شریفہ کا درس اور اس کی تدریس، یہ ایک بہترین ذریعہ۔ بے شک، گویا کہ روحانی طور پر ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضور علیہ السلام کے احادیث شریفہ سے ہم اپنی روحانیت کو ہم مضبوط بنا رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو احادیث شریفہ کا سننا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو اور ہماری اس ریکارڈنگ کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ حدیث نمبر 3294 ہے، 3294، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح لمن استطاع، یعنی جو شخص نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے نکاح کرنا مستحب افضل ہے۔ حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن العلاء الحمداني جميعا عن ابي معاوية واللفظ ليحيى ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن القمة قال كنت امشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن الا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔
حضرت علقمہ بیان کرتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مینا جا رہا تھا، راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کھڑے ہو کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات چیت کرنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، ہم کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی نہ کروا دیں تاکہ وہ آپ کو گزرے ہوئے دنوں کی یاد تازہ کر دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا، فرمایا تھا، اے نوجوان لوگوں، تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اور جو شخص شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ شہوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام یعنی حیا اور ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اور بد امنی کو ختم کرنے کے لیے اور خواتین کے تحفظ کے لیے، تحفظ مانے حفاظت اور تقدس کی برقراری کے لیے دین اسلام نکاح پر زور دیا۔ اور ماحول کو سازگار کا مطلب کیا ہے؟ عام حالات میں نکاح یہ سنت موقعہ ہے، حضور تمام انبیاء کی سنت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک ہر نبی کی سنت ہے۔ شاذ و نادر ایک آدھ نبی پوری تاریخ میں، وہ بھی اللہ کی حکمت، اللہ کا حکم تھا، وہ نکاح نہیں کی، لیکن تقریباً 99% جو انبیاء ہیں اللہ کے حکم سے وہ نکاح کیے، اور یہ انسانی زندگی یا ایمان کی زندگی یا اسلام کی زندگی کا ایک بنیادی ایک حصہ ہے۔ اور نکاح کے بے شمار فوائد بھی ہیں، فضائل بھی ہیں کہ دیگر احادیث شریفہ میں اس کی فضیلت بتائی گئی کہ نکاح کرنے سے ایمان کامل ہوگا اور انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جو استطاعت نہ رکھے، مالی استطاعت نہ ہو یا کوئی اور استطاعت نہ ہو، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ بھی شہوتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہے کہ میں نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کے حقوق پورے کر سکتا ہوں، کپڑے پہنا سکتا ہوں، میں جو کھا رہا ہوں وہ کھلا سکتا ہوں، اور رہنے کے لیے گھر بھی ہے، کیا ایسی صورت میں وہ اس کے لیے نکاح کرنا درست ہے؟ شریعت میں اجازت ہے؟ نکاح عام حالات میں سنت موقعہ ہے بشرط استطاعت، یعنی جب آدمی کو یقین ہو کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا ادا کرے گا تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے وہ نکاح کرنے میں داخل ہو رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں اگر اس کو یہ یقین ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو اس سے گناہ سرزد ہوں گا، تو ان حالات میں کبھی نکاح واجب ہی ہو جاتا ہے۔ فرض واجب مانے ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ اب ولو بالفرض اس کے حالات نہیں ہیں کسی شخص کے، لیکن ایک مطلب کچھ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ وہ شادی کر لیا ہے، نکاح کر لیا ہے، اگرچہ کہ وہ نہیں کما رہا ہے، اگرچہ کہ وہ اس کے حالات نہیں ہیں، لیکن نکاح ہو گیا ہے، تو کیا وہ نکاح باقی رہیں گا شریعت میں؟ اگر وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے، یعنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے نکاح کی، شادی کی حقوق ادا کر رہا ہے، تو نکاح تو برقرار رہیں گا۔ ہاں اگر وہ حقوق ادا نہیں کر رہا، نان نفقہ نہیں دے رہا ہے، تو وہ یعنی اگر بیوی کو اگر اعتراض ہے تو وہ قاضی وقت، حاکم وقت سے رجوع ہوں گی، نان نفقے کا مطالبہ کرے گی۔ نہیں دینے کی صورت میں یا حالات ناسازگار ہیں تو نکاح فسخ بھی کر سکتا ہے قاضی۔ یہ قاضی وقت اس کے لیے ہونا ضروری ہے، یہ مسئلہ اسلامی حکومت انشاءاللہ اس پر تفصیلی ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، میری اصلاح فرمائیے اس میں کہ بیوی نکاح ہونے کے بعد اگر وہ اپنے شوہر سے بلا عذر شرعی، جبکہ وہ کھلانے کی بھی طاقت رکھتا ہے، کپڑے پہنانے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تمام چیزوں کی طاقت رکھتا ہے، یہ تمام چیزوں کی طاقت رکھنے کے بعد نکاح ہونے کے بعد بیوی یہ بول رہی ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور ایسی صورت میں وہ بغیر جو ہے نا یہ جو ضروری جو چیزیں ہیں، جبکہ شوہر اس کی پوری ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے شوہر سے خلا مانگ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ایسے عورتوں کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے، کیا وعید ہے؟
قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ و رسول ایسی عورتوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ لڑکی راضی ہے، لڑکا راضی ہے، لیکن جو بازو شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد کچھ خاندان کے افراد ہیں، کچھ لوگ ہیں غیر ضروری بیچ میں مداخلت کر کے وہ نکاح کو توڑانا چاہتے ہیں نکاح ہونے کے بعد، پھر اور اس نکاح ہونے کے بعد وہ نکاح کو قبول نہیں کر رہے. ہم یہ نکاح کو نہیں مانتے، جبکہ شریعت میں وہ نکاح ہو چکا ہے. اللہ و رسول کی نظر میں ایک نہیں 12-15 لوگ اس کے گواہ ہیں، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ اگر ہو اور اس کی لکھائی پڑھائی اگر ہو، تو اس کے باوجود بھی اگر جو ہے نا نکاح کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور وہ نکاح کو توڑ رہے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم؟ شریعت ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جب نکاح صحیح ہو جائے، شرعی اعتبار سے ہو گیا یہ کافی ہے. قانونی اعتبار ہو، دیگر جو اعتبار ہو، وہ اس لیے شریعت میں مقرر کیا گیا ہے تاکہ بعد میں دونوں میں سے کوئی ایک مکر نہ جائے. اس کے لیے جو ہے وہ لکھائی پڑھائی کا جو ہے، یعنی بہرحال نکاح اس کے جو شرائط ہیں، اس کے جو ارکان بتائے گئے ہیں، اس کے اعتبار سے، تمام اعتبارات سے جب صحیح ہو گیا نکاح، جی اب یہ جو لکھائی اب نکاح کو توڑنے کا اختیار صرف شوہر کو ہے. جی یہ لکھائی اور پڑھائی کا جو معاملہ ہے یہ تو حلال سے شروع ہوا ہے. حلال سے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 60 یا 50 یعنی 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، بس ایجاب و قبول کا ہونا یہ بھی شرط ہے. جی ایجاب و قبول جی وہ بھی ضروری ہے، اور جو شریعت کے دیگر جو شرائط ہے اس کا ذکر آگے گا کہ ایک مرتبہ نکاح ہونے کے بعد اس کو اگر نکاح کو اگر برخاست کرنا ہے تو اس کی ایک صورت یہی ہے کہ طلاق دینا، اور وہ اس سے ہٹ کر وہ اختیار شوہر کو دیا گیا. لیکن زبردستی جو لوگ کروا رہے ہیں، توڑوا رہے ہیں، ان کے لیے قرآن و حدیث میں کچھ وعید بیان کی گئی ہے. یہ اگر وہ ناحق ایسا کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے پاس ان سے سوال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت وعیدیں بیان کیا، کیونکہ نکاح کا توڑا جانا بلا عذر یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. کیونکہ نکاح ہونے سے پہلے ہی تمام مرحلے، کفات یا جو بھی شرائط ہے، تمام چیزیں دیکھ لیں. نکاح ہونے کے بعد بلا عذر اس کو توڑوانے کی کوشش کرنا یہ ناجائز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن ابراهيم عن القمة قال اني لامشي مع عبد الله بن مسعود بمنا اذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا ابا عبد الرحمن قال فاستخلاه فلما راى عبد الله ان ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة قال فجئت فقال له عثمان ولا نزوجك يا ابا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد فقال عبد الله لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث ابي معاوية. حدیث نمبر 3295. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مینا جا رہا تھا. راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو عبد الرحمن ادھر آئیے، اور انہیں علیحدگی میں لے گئے. جب حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ انہیں ان کے ساتھ کوئی اہم کام نہیں ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے علقمہ تم بھی آ جاؤ. میں بھی چلا گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن ہم کسی گوارے لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی نہ کروا دیں تاکہ وہ گزرے ہوئے زمانے کی یاد تازہ کر دیں. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ امام مسلم فرماتے ہیں. اس کے بعد سابقہ روایت کے الفاظ ہیں. تو اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام نکاح کو اہمیت دیتا ہے، اور بغیر نکاح کی زندگی سے، یعنی غیر شادی شدہ زندگی سے شادی شدہ زندگی بہتر اور افضل ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حدیث نمبر 3296. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا اے نوجوان تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ نگاہوں کو پست کرنے والا ہے، نیچے کرنے والا، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور جو شخص شادی نہ کر سکتا ہو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے شہوت کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس حدیث شریف میں خاص طور پر نوجوانوں کو حکم دیا گیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر استطاعت ہو تو فی الفور نکاح کر لینا چاہیے. ایک تو سنت کی تکمیل ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، نگاہوں کی حفاظت ہے، تمام چیزوں کی حفاظت، اور معاشرے کے لیے بھی یہ تحفظ ہے، ان سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا. معاشرے کے لیے حفاظت ہے، حفاظت ہے. آج کل جو حالات جو واقعات پیش آ رہے ہیں یہ واقعات کم ہو جائیں گے. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بلا وجہ تمام اسباب کے مہیا ہوتے ہوئے بھی تاخیر کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے بلا عذر شرعی. حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت انا وعمي علقمة والاسود على عبد الله بن مسعود قال وانا شاب يومئذ فذكر حديثا رايت انه حدث به من اجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي معاوية وزاد قال ولم البث حتى تزوجت. حدیث نمبر 3297. حضرت عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں میں اپنے چچا حضرت علقمہ اور اسود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں ان دنوں نوجوان تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے میری وجہ سے وہ حدیث سنائی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سابقہ روایت کے الفاظ میں عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد فوراً میں نے نکاح کر لیا. حدثني عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر ولم ألبث حتى تزوجت. حدیث نمبر 3298. یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس کا آغاز میں یہ الفاظ ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں سب سے کم سن تھا. البتہ اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ نہیں ہیں. اس کے بعد میں نے فوراً نکاح کیا. وحدثنی ابو بکر بن نافع العبدی وحدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن انس ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بعض صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے آپ کے خانگی معاملات کے بارے میں دریافت کیا. جواب سن کر ان میں سے ایک کہنے لگے میں نکاح نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. ایک نے کہا کہ میں بستر پر نہیں سوں گا. جب ان کے ان اقوال کی اطلاع نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں رات کے وقت. میں نوافل بھی ادا کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں. دن میں کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں رکھتا, اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. لہذا جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا, اعراض کرے گا, وہ مجھ سے نہیں. تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہی ہوا کہ بعض صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے بارے میں جو سنے کہ آپ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے اور آپ یعنی نکاح بھی کیے, تو بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں, لیکن ہم تو گنہگار ہیں, ہم اتنے اعمال نہیں کر سکتے ہیں, لہذا ہم اپنی مغفرت کے لیے ہم نکاح نہیں کریں گے بلکہ پوری زندگی عبادت کے لیے وقف کر دیں. بعض کہنے لگے کہ ہم ہمیشہ نوافل پڑھیں گے, بعض کہنے لگے کہ ہم کبھی نہیں سوئیں گے, بعض کہنے لگے کہ کبھی ہم کھانا وغیرہ نہیں کھائیں گے, روزہ رکھیں گے. حضور کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت یہ ہے کہ میں آرام بھی کرتا ہوں, تہجد بھی ادا کرتا ہوں, اور نکاح بھی کیا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں.
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بالکل یعنی دنیا میں مصروف نہیں ہو جانا، بالکل دنیا سے بے رغبتی بھی نہیں ہونا، دور بھی نہ ہو، یعنی دینی اور دنیاوی دونوں زندگیوں کو ہم سنوارنا ہے۔ صرف عبادت کے لیے نکاح کا ترک کر دینا یہ بھی غلط ہے، نکاح کر کے دنیا داری میں مشغول ہو گئے، دین کا کام اگر چھوڑ دیں، عبادتوں کو ترک کر دیں تو وہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہے، دنیاوی تجارت بھی کریں، کاروبار بھی کریں، اور نمازوں کے وقت پہ نمازیں ادا کر لیں، آرام بھی کریں، اپنے اہل و عیال کا بھی حق ادا کریں، بیوی بچوں کا حق ادا کریں، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، اور اللہ اس کے رسول کا اور دین کا جو حق ہے وہ بھی ادا کریں۔ وہ کامل مرد ہیں، کامل مومن ہیں۔ سبحان۔ اب اس کے لیے کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے۔ اب انسان یہ سوچے گا کہ بھائی میں تجارت کرتے ہوئے نمازیں کیسے پڑھوں، عبادتیں کیسے ادا کروں۔ اہم جو مرحلہ ہے ہمارے ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے، عبادت کا جو تصور ہے، دین کا جو تصور ہے، ہم محدود کر لیے اس کو۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی ایک تسبیح لے کے ہم بیٹھ جائیں تو وہی عبادت، ایسا نہیں ہے۔ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں دن بھر میں، اگر وہ ہمارا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو وہ عبادت میں شمار ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا کھانا کھانے کا انداز جو ہے اگر قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضور، تو وہ عبادت میں شمار ہیں۔ بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کھانا کھا رہے ہیں، اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہم یہ کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھائیں، یعنی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، کھانا بیٹھ کر کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ایک ایک دانہ ضائع ہونے نہ دیں، تو اگر اس طریقے سے اگر ہم کھانا کھائیں گے تو ہمارا کھانا بھی عبادت میں شمار۔ کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار میں ہم اگر جھوٹ سے بچیں گے، دھوکہ دہی سے بچیں گے، تو وہ کاروبار صرف کاروبار نہیں رہیں گے، صرف تجارت کی حیثیت نہیں رہی، اس وہ عبادت کی حیثیت اختیار کر گئی، وہ عبادت۔ سبحان اللہ۔ بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دکان میں بیٹھے ہیں، دکان میں نہیں بلکہ عبادت میں ہیں۔ سبحان۔ جیسا ہی اذان ہو گئی دکان بند کر دیں، مسجد کی طرف رخ کریں، نماز پڑھ لیے پھر دکان کھول لیجیے۔ اس طرح اگر کوئی عمل کرے گا تو گویا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار رہا، اور حضور کی بعثت کا اصل مقصد یہی تھا، یعنی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی تھا، یعنی بالکل راہبانہ زندگی اختیار کریں، رہبانیت اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ بالکل دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے گئے، رشتہ داروں سے کٹ گئے، والدین سے کٹ گئے، برادری سے کٹ گئے، بالکل ایک جنگل یا غار میں جا کے رہ رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نکاح کرنا بھی سنت ہے، نکاح بھی عبادت میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی نکاح کرنے سے انسان دنیاوی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی دنیا میں عبادت کرنے والا نہیں ہے اللہ کی۔ پھر اسی حدیث میں یہ تعلیم بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو عمل ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی ولی، قطب، غوث اور اونچا جو درجہ ہے وہ ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں کو یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ بھائی روحانی ترقی جلد سے جلد کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ چھلے بیٹھنا چاہیے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، تو یہ بیٹھیے ضرور، لیکن بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، ماں باپ کے حقوق پورے کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، اور آپ نماز پڑھیں گے، سنتیں ادا کریں گے، اور کاروبار آپ کر رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کو کس طریقے سے کرنے کا حکم دیے۔ کاروبار کے دوران جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یعنی زندگی کا جتنے کام ہیں، جو عمل ہے، وہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے ہوئے، اگر آپ عبادت کر رہے ہیں، پوروں کے حقوق پورے کرتے ہوئے کر رہے ہیں، تو یہ عین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ طریقے سے جو کام کرے گا تو انشاءاللہ تعالی جتنی تیزی سے وہ ترقی کرے گا، روحانی ترقی، تصوف، معرفت میں جو مقامات اس کو حاصل ہوں گے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ترک کر کے اگر کر رہے ہیں تو وہ حاصل نہیں ہو سکتے، وہ تیزی سے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔
اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ روحانی جو مقامات ہیں، جو درجات ہیں، جو تیزی سے حاصل ہونا ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرتے ہوئے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ بولیں گے میں جورو بچوں کو چھوڑ دوں گا، 2 سال کے چھلے میں چلے جاؤں گا، ارے چھلا بھائی آئیے نماز کی دعوت، قرآن کی دعوت، 40 دن کے چھلے، ٹھیک ہے، چھلوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ پر ایک چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرتے ہوئے دوسری چیزوں کو انجام دے، حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کے حقوق ایسے معاملات یہ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث گزری ہے کتابوں میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تہجد میں جب اٹھے اب یا رات تمام عبادت کے لیے جب اٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، آپ حضرت عائشہ سے اجازت طلب کی اور پوچھنے لگے کہ میں نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ تو اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود شارع ہیں، پوری شریعت آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ بیوی کے حقوق کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کیونکہ نفل نماز، کیونکہ رات یہ عورت کا حق ہے، اب اس حق میں سے اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہ رہے تو بیوی کی اجازت ضروری۔ سبحان اللہ۔ حضور نے یہ نہیں کہ بھائی اللہ کے رسول ہیں، آپ نے مطلب اپنا تسلط قائم نہیں کیا، بلکہ آپ نے حق اور انصاف کا آپ نے مظاہرہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں غور کر سکتے ہیں کہ بھائی شوہر بیوی کو تکلیف دیتے ہوئے کئی دن تک باہر جا رہا ہے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر، تو وہ غلط ہے، کیونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے شادی سے پہلے وہ اس کا انتظام کر لیں۔ جو بھی مجاہدے کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے کرے، سلا کشی کرنا چاہتا ہے کرے، 40 دن تک یا کئی سال بھی کر سکتا ہے، لیکن شادی سے پہلے کرے۔ شادی کے بعد کیونکہ بیوی کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ اگر والدین کو ایک لوتا ایک ہے تو بھی نہیں کر سکتا ہوں، والدین کی اطاعت فرض ہے اس کے لیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کیا تمہارے والدین موجود ہیں؟ تو آپ نے صحابی نے عرض کیا ہاں، تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، والدین کی خدمت میں ہی تم جہاد کرو۔ سبحان اللہ۔ ہائے یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حقوق العباد اور فرائض اس کی ادائیگی جہاد اور تمام اعمال سے افضل ہے۔ آپ فرائض کو چھوڑ کے نوافل میں لگے تو نوافل کا کوئی اعتبار ہی نہیں، یعنی کوئی شخص اپنے والدین کو تنہا چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دے کے ادھر ادھر پھر رہا ہے، ان کو تکلیف، ان کا متبادل انتظام کیے بغیر، ان کا کوئی نگران کار نہیں، ان حالت میں چھوڑ کر جا رہا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کیے کرے بغیر، تو وہ گنہگار ہے۔ اگرچہ کہ وہ نیک کام کیوں نہ ہو، چھلے میں جا رہے ہیں، بیان کرنے جا رہے ہیں، تقاریراں مسلسل 1 سال کے لیے، 2 مہینے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ نیک کام کے لیے آپ جا رہے ہوں تو وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ پہلے اپنے فرائض، اپنے حقوق العباد کو ادا کریں، تو جائز نہیں رہیں گے نا مفتی صاحب اس کے لیے؟ یعنی جب اس کے سر پر ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، اور وہ ان ذمہ داریوں کو سوائے اس کے کوئی ادا کرنے والا نہیں ہے، مثال کے نگرانی ہے یا کچھ لانا دینا کچھ رہا، سودا سلوک وغیرہ، گھر کے ضروری جو چیزیں ہیں، تو اس کے لیے تو اس کا رہنا ضروری ہے۔ ایک آدھ مرتبہ اگر وہ جا رہا ہے تو الگ بات ہے، اجازت لے کے جائے وہ بھی، لیکن اس کو معمول بنا رہا ہے مستقل طور پہ، اور اپنا تسلط جماتے ہوئے یا یعنی زبردستی، یعنی بیوی بادل ناخواستہ، یعنی مجبوراً وہ اجازت دے رہی ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، شوہر گنہگار ہوں گا اس کو۔ یہ تمام چیزوں کا جو تعلق ہے یہ شادی سے پہلے سن لینا چاہیے کہ وہ ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے تو کرے، اگر ادا نہیں کر سکتا، لاؤبالی پن ہے اگر اس کے اندر، یا کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ قدم اٹھانے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ مگر اس کے لیے چھلوں میں، جماعتوں میں، دیگر جو دین کے کام میں ماں باپ کے حقوق پورے کیے کرے بغیر، ان کا متبادل الٹرنیٹ انتظام کرے بغیر، بیوی بچوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتوں کو پوری کرے بغیر، اور اس کا کوئی الٹرنیٹ آپ انتظام نہیں کریں، وہ کرے بغیر آپ جا رہے ہیں کسی نیک کام کے لیے ہو، شہر کے باہر آپ جا رہے ہو،
تو کیا اس کا جانا شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ یعنی اپنی ذمہ داریوں کو اور فرائض کو چھوڑ کر وہ جا رہا ہے تو اس کا یہ جانا غلط ہے. بسم اللہ الرحمن وحدثنی، اسی لیے حدیث دین اسلام میں بتایا گیا کہ اگر فرض نماز کی جماعت ٹھہر رہی ہے، مسجد ہے محلے میں، لیکن اس کے والدین بیمار ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو جماعت بھی چھوڑنے کا اس کو حکم دیا گیا. کوئی ایسا شخص نہیں ہے، جماعت بروں میں جماعت کا ثواب زیادہ ہے نا، با جماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا. لیکن ایسی مجبوری ہے کہ بھائی کوئی اس کے گھر والوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، والدین بیمار ہے یا کوئی ایسا مریض ہے اور اس کی ذمہ داری اس شخص کے اوپر ہے، اور اگر یہ نماز کے لیے چلا جائے گا، ہو سکتا ہے بیمار کو کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑے، اس کے لیے تکلیف کا اگر باعث ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جماعت کو چھوڑ دے اس کی. تو کیا مستقل جماعت کو چھوڑ سکتا ہے ایسی مجبوری میں؟ وہی ایسی مجبوری اگر ہے کہ پیشنٹ کو کبھی بھی کوئی تکلیف ہو سکتی اور اس کے لیے کوئی نگران کار نہ ہو سوائے اس شخص کے، تو اس کے لیے جماعتوں کا چھوڑنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کا غیر موجود رہنا، اس کا غیر حاضر رہنا اس کے لیے نقصان کا اگر باعث ہو رہا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ عمر دے. تو یعنی دین اسلام میں فرائض کی ادائیگی، حقوق اور ذمہ داریوں کا احساس، یہ بنیادی فریضہ ہیں. وحدثني ابو بکر ابن ابی شیبہ حدثنا عبد الله بن مبارک وحدثنا ابو قریب محمد بن العلاء واللفظ له اخبرنا ابن مبارک عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. حضرت یہ حدیث نمبر 3300. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے لا تعلق رہنے، شادی نہ کرنے کی حضرت عثمان بن مظعون کی سوچ کو مسترد کر دیا. اگر آپ مسترد یعنی رد کر دیا، اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم خسی ہو جاتے. یعنی بعض صحابہ آئے اور یہ کہ عرض کیا کہ ہم تبتل اختیار کرنا چاہتے. تبتل کے معنی دنیا سے کٹ جانا، نکاح نہیں کرنا چاہ رہے ایسا، تو حضور نے رد کر دیا، ایسا نہیں، نکاح کرنا ہے، سنت ہے. اللہ کا بھی ارشاد ہے نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یعنی ہم نے انبیاء کرام کو جو بھیجا آپ سے پہلے، ان کو ہم نے ازواج بھی عطا کیا اور اولاد بھی عطا کی. یعنی ازواج میں نے بیویاں بھی دی اور بچے بھی دیے. تو یعنی یہ رہبانیت کی سوچ اسلامی نہیں. اب بعض لوگ بولتے ہیں بھائی اولیاء اللہ اتنے 30 سال 40 سال جو مجاہدات کرتے رہے، آبادی سے دور رہے، پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو حاضرین، تو شریعت یہ کہتی، وہ لوگ یہ تمام چیزیں انجام دیے لیکن اس کے بعد نکاح کی. جب ان کی ٹریننگ مکمل ہو گئی، نفس کشی کے جو مراحل تھے، نفس کو ختم کرنے کے، اپنے خواہشات کو مٹانے کے، یہ تمام چیزیں جب قرب الہی حاصل کر لیے، تمام مجاہدات ہو گئے، تو اس کے بعد نکاح بھی کیا لو. لیکن نکاح کے بعد آدمی مسلسل دنیا سے دوری اختیار نہیں کر سکتا، غاروں میں جا کے رہنے لگے، ایسا نہیں ہے. رہبانیت جو بولے نا، عیسائیت میں یہ رہبانیت ہی ہو جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، وہ رہبانیت جس کو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر رہبانیت کو فرض نہیں کیا. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو الگ بات ہے. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن وہ اس کی کما حق و رعایت نہیں. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ہم نے ان میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو ان کا اجر عطا کیا. تو اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ رہبانیت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص رہبانیت کو اختیار کر رہا ہے، کیسی رہبانیت سے مراد یہ رہبانیت نہیں ہے، بلکہ رہبانیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو. تو اس کے لیے بزرگان دین جو طریقے اختیار کیے تھے شریعت کی روشنی میں، وہ جو طریقے اختیار کیے، جیسے تنہائی اختیار کرنا، گوشہ نشینی اختیار کر کے عبادتیں کرنا، تو اس میں اگر وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے تو وہ جائز ہے. حق ادا نہیں کر رہا رہبانیت میں لیکن پھر بھی گناہ کر رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. اور رہبانیت اختیار کرنے کے بعد میں، یعنی ان کے مجاہدے مکمل ہونے کے بعد
اگر وہ نکاح کر رہے ہیں تو صحیح ہو. نکاح ہونے کے بعد مکمل کر جانا یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. یعنی یہ نکاح کو یہ سمجھنا کہ اپنی یعنی روحانی ترقی میں یا عبادتوں میں یہ رکاوٹ کا سبب ہے، یہ سمجھنا غلط ہے. سوال ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مثال کیا ہو سکتی؟ ہمارے لیے آئیڈیل رہنما حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اس سے بڑھ کے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا. اور یہی طریقے کو اگر ہم اپناتے ہوئے کریں گے تو تیزی سے روحانی ترقی ہوں گی. اس سے ہٹ کے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. بھول جانا. اگر آپ جیٹ پلین کی رفتار سے اگر روحانی ترقی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بندگی یعنی انسان کا کمال تو یہی ہے نا. اگر یہ دنیاوی اگر اس کو ذمہ داریاں نہ ہو اور عبادت کر رہا ہے تو یہ کمال نہیں ہے. وہ تو فرشتے کر رہے ہیں. وہ کمال تو یہ ہے کہ بھائی بندوں کا بھی حق ادا کرے، اللہ کا بھی حق ادا کرے. اور وہ طریقہ بتا دیا گیا. گھر والوں کا جو حق ہے، ان کا جو وقت ہے، ان کو دیا کرو. لیکن جب اذان ہو جائے تم نمازیں ادا کرو. ہر کام اس کے وقت پہ اگر ادا کیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں بھی سنور جائیں گے. سبحان اللہ. اب انسان کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ دنیا کی طرف چلا گیا تو دنیا میں ہی وہ مگن ہو جاتا، آخرت کا کچھ خیال نہیں ہوتا. عبادت میں اگر لگ گیا تو دین کی دنیا کی طرف کوئی توجہ نہیں رہتی. ویسا بھی نہیں. دین و دنیا دونوں میں انسان کو کامیابی حاصل کرنا ہے. بہت بڑی بات ہے. اسی لیے قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ ایمان والے یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو عطا فرما دنیا میں اچھائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا. دنیا میں ہم کو زندہ رہنا ہے لیکن دنیا کو ہم مقصد نہیں بنانا. دنیا میں اس طرح مصروف نہیں رہنا کہ ہم آخرت سے غافل ہو جائیں. حدثنا محمد بن رافع حدثنا حجین بن المثنى حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شهاب انه قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابي وقاص يقول اراد عثمان بن مظعون يتبتل التبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجاز له ذلك لاختصينا. یہ حدیث نمبر ہے 3302. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے لا تعلق رہنے، شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا. اگر آپ انہیں اس کی اجازت دیتے تو ہم خسی ہو جاتے، خسی کر لیتے. خسی کا مطلب یہ ہے یعنی خواہش کا جو مادہ ہے، جیسا جانوروں میں خسی کرائی جاتی جی، تو اسی طرح انسانوں میں بھی خسی ہوتی، لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. یعنی بچے نئے ہونے کی صلاحیت ختم ہو جانا ہے، یا شہوت جو آتی ہے وہ خسی کرانے کی وجہ سے شہوت ختم ہو جاتی ہے. یعنی شہوت کا جو مادہ ہے وہ ختم کر دیا جاتا. جی. تو یہ دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے. کوئی ایک شخص اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی شادی کرنے سے دینی ترقی یا دنیاوی ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے تو یہ انتہائی اس کی کم عقلی ہے. کیونکہ انسانیت کا جو کمال ہے، اور انسان کامل اس وقت ہوتا ہے جب وہ نکاح کرے. اس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے. کیونکہ نکاح کرنے کے بعد ہی وہ وسوسوں سے بچ سکتا ہے، برے خیالات سے، برے افکار سے. نگاہوں کی حفاظت، دل کی حفاظت، وسوسوں سے دلوں کی جو حفاظت ہے وہ نکاح کے ذریعے ہوتی ہے. اور گناہوں کا کفارہ ہے نکاح کا ادا کرنا. نکاح کرنے سے بعض گناہ ایسے ہیں جس کا کفارہ اہل و عیال کی غمخواری میں. سبحان اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گناہوں میں بعض گناہ ایسے ہیں جس کا کفارہ نہ نماز کے ذریعے، نہ روزے کے ذریعے، نہ زکوٰۃ کے ذریعے، نہ کسی اور عبادت کے ذریعے. وہ کفارہ ہوتا ہے تو اہل و عیال کے غمخواری سے. بیوی بچوں کا جو غم جو دنیا میں اٹھائیں گا اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر و ثواب. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. بے شک یعنی اگر بچے بیمار ہو جائیں تو ماں باپ اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ کفارہ ہے. وہ بھی حتیٰ کہ وہ کہا گیا کہ بچوں کو جو کچھ کھلا رہے ہیں اس پر بھی اجر و ثواب. ایک ایک نوالے پر، ایک ایک دانے پر اجر و ثواب ہے.
اللہ کی رضا کے لیے اور حتیٰ کہ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے، پورا کرنے کے لیے، ادائیگی کے لیے انسان جو جد و جہد کرتا ہے، نوکری کرتا ہے یا معاشی طور پر جو کوشش کرتا ہے، تو اکل حلال کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہ بھی جہاد سے افضل ہے۔ حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الاعلى حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه فقال ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فاذا ابصر احدكم امرأة فليأتي اهله فان ذلك يرد ما في نفسه۔ باب ندبی من رآ امرأۃ، یہ بیان ہے اس بات کا کہ اگر کسی اجنبی عورت کو دیکھ کر شہوت پیدا ہو تو اپنی بیوی یا کنیز یعنی باندی کے پاس آ کر اس کے ساتھ یعنی ہم بستری کر لیں۔ یہ حدیث نمبر ہے 3303۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک خاتون کے پاس، آپ اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ اس وقت ایک چمڑے کو رنگ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی خواہش پوری کی۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب کے پاس تشریف لا اور فرمایا کہ بے شک عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں جاتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی اجنبی عورت کو دیکھے اور اس کے دل میں شہوت پیدا ہو تو اپنی بیوی کے پاس آ کر اپنی خواہش کو پورا کریں۔ یعنی امت کو بتانے کے لیے نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کے تصور اور خیال سے بھی آپ پاک ہیں، کیونکہ اس قسم کا وسوسہ امت کو آ سکتا ہے، نبی کو نہیں آ سکتا۔ تو اس حدیث کی تشریح یہ بھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی تعلیم کے لیے بتائیں کہ خدا نخواستہ کسی شخص کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے، وہ بازار میں نکلے، اگر کسی عورت پر اس کی نظر پڑ جائے، دیکھنا تو حرام ہے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اگر نظر پڑ جائے اور اس کے دل میں ایسا کچھ خیال آئے تو وہ اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پوری کرے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز کوئی ذہن میں نہ لائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کیا ایسا خیال آیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا خیال لا رہا ہے تو ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، وسوسوں سے بھی آپ پاک ہیں، گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے بھی پاک ہیں آپ، اور ایسے خیالات سے بھی آپ پاک ہیں۔ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے انبیاء کا نکاح کرنا بھی اسی لیے تھا تاکہ امت کو تعلیم ملے کہ خواتین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ورنہ کوئی بھی کہنے والا یہ کہہ سکتا کہ بھئی انبیاء کرام نکاح نہیں کیے لہذا وہ عبادت کر لیے، ان کے لیے نمازیں ادا کرنا آسان تھا، لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ازدواجی زندگی بھی اللہ نے ان کو عطا کی، ان کو حکم دیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ تاکہ بعد میں آنے والے یہ غور کریں کہ انبیاء کرام نکاح بھی کیے، وہ ذمہ داریاں رکھتے ہوئے بھی، ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے بھی کبھی اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کی، نہ ان کی تہجد قضا ہوئی، نہ ان کی کوئی نماز قضا ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خواتین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی جو یعنی باطنی جو زندگی ہے انبیاء کرام، گھریلو جو زندگی ہے، پرسنل جو زندگی ہے، وہ امت کو معلوم ہو۔ حدیث نمبر ہے 3304۔ حدثنا زہیر بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حرب بن ابي العالیہ حدثنا ابو الزبیر عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امرأة فذكر بمثل غير انه قال فاتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة ولم تذكر تدبر في سورة الشيطان۔ وحدثني سلمة بن شيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل عن ابي الزبير قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا احدكم اعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد الى امرأته فليواقعها فان ذلك يرد ما في نفسه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کسی شخص کو کوئی اجنبی عورت اچھی لگے اور اس کے دل میں اسی عورت کا خیال ہے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جا کر اس کے ساتھ یعنی مباشرت ہم بستری کر لے، اس طرح وہ خیال رخصت ہو جائے گا، دور ہو جائے۔ یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ بھائی معاشرے میں کوئی بد امنی نہ ہو، برے خیالات نہ آئیں، یعنی برا ماحول مقدر نہ ہو، اس لیے یہ تمام چیزوں کا حکم دیا گیا۔ مقدر کا مطلب یہ ہے کہ ماحول خراب نہ ہو، پراگندہ نہ ہو،
باب نکاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. نکاح متعہ اس بات کی وضاحت ہے کہ پہلے اسے جائز قرار دیا گیا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر جائز قرار دیا گیا، پھر منسوخ ہو گیا، اب اس کی حرمت قیامت تک برقرار رہے گی. نکاح متعہ کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے حالات کے لحاظ سے موقتی نکاح، کنٹریکٹ میرج جائز قرار دیا گیا تھا، بعد میں حرام قرار دیا گیا. یعنی چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے نکاح کرنا، اگریمنٹ کر لے رہے، لکھ لے رہے، تو یہ حرام ہے، اب تو یہ زنا میں شمار ہوں گے. اگر کوئی شخص اس کو جائز کہے تو وہ پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا، یعنی وہ کافر ہو جائے گا سیدھا سیدھا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني حدثنا ابي ووكيع وابن بشر عن اسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا لا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ کسی غزوے میں شریک ہوتے تھے، جنگ میں، تو ہماری بیویاں ساتھ نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ ہم نے عرض کی ہم خصی نہ ہو جائیں تو آپ نے ہمیں اس سے منع کر دیا، پھر آپ نے ہمیں اس کی رخصت اجازت عطا کی کہ ہم ایک کپڑے کے عوض کسی مقامی عورت کے ساتھ مخصوص مدت تک نکاح کر لیں. راوی کہتے ہیں پھر اس کی تائید میں حضرت عبداللہ نے آیت پڑھی، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں انہیں حرام قرار نہ دو اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جو چیزیں حلال ہے اس کو حرام مت کر لو، یعنی نکاح حلال ہے تمہارے لیے. تو صحابہ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ تھی جنگوں کے لیے کبھی چلے گئے، کبھی ایک ایک مہینے تک، کبھی 4 مہینے تک گھروں سے دور رہتے، کھانے پینے کے مسائل ہوتے، لوگ ضیافت نہیں کرتے، نیا مقام ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم نکاح کر لو، موقتی نکاح، یعنی جتنے دن وہاں رہنے اتنے دنوں تک کے لیے نکاح. پھر بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، ہے نا، ختم کر دیا گیا، حکم ختم ہو گیا. اب جو بھی نکاح کریں گے ہمیشہ کے لیے نکاح رہیں گا. جی پہلے سے یہ معاہدہ کر لے رہے ہیں، پہلے سے ہی لکھ لے رہے ہیں فلاں مدت کے لیے ہو تو حرام ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں ہو. ہاں پہلے سے کچھ طے نہیں کرے، لیکن نکاح کرنے کے بعد 1-2-3 مہینے میں کچھ حالات ایسے آ گئے کہ طلاق واقع ہو گئی تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پہلے سے ہی ارادہ کر لے رہے ہیں، یہی نیت سے کر رہے ہیں تو حرام ہے. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن اسماعیل بن ابی خالد بهذا الاسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس میں الفاظ کا کچھ فرق ہے. وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن اسماعیل بهذا الاسناد قال كنا ونحن شاب فقلنا یا رسول اللہ لا نستخفی ولم یقل نغزو. یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ بھی منقول ہے، تاہم اس کے الفاظ میں کچھ فرق ہے. حدیث نمبر 3309. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن عمرو بن دینار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. حضرت جابر بن عبداللہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منادی، آواز دینے والا، اعلان کرنے والا ہمارے پاس آیا اور بولا بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں متاع کرنے کی اجازت دی. راوی کہتے ہیں یعنی خواتین کے ساتھ متاع کرنے کی، یعنی موقتی نکاح، وہ تو اب حرام قرار دیا گیا ہے، وہ حکم ختم ہو گیا. تو ان احادیث شریفہ کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ وقت یعنی نکاح کا مقصد یہ ہے کہ زندگیوں کو جوڑنا ہے. یہ احادیث نکاح موقتی یا یعنی کنٹریکٹ میرج یہ حرام ہے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے یا کروا رہا ہے تو دونوں گنہگار ہیں اور مجرم ہیں. نکاح کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کی زندگی
یا اور ان کا مستقبل تابناک رہے. یہ نہیں کہ چند دن کے لیے ان کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے پھر ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے، ایسا نہیں. تو شریعت ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. وحدثني أمية بن بسطام العائشي حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة. حضرت سلمة بن أكوع اور حضرت جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں مطاع کرنے کی اجازت دی. تو یہ تمام احادیث ابتداء اسلام کے ہیں. ابتداء اسلام ہے شروع اسلام، شروع اسلام. وحدثنا حسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جرير قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئنا في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر. حضرت عطاء بیان کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے. ہم ان کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے. لوگوں نے ان سے مختلف سوالات کیے. لوگوں نے متاع کا مسئلہ ذکر کیا تو حضرت جابر نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہم نے متاع کیا ہے، بعد میں یہ حرام قرار دیا گیا. یعنی قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا. آگے حدیث بیان کریں وہی ہے. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مٹھی بھر کھجوروں اور آٹے کے عوض میں متاع کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عمرو بن حریث کے واقعے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کر دیا. یہ واقعہ آگے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.